کے وہاں لائبریری بنا کے میلاد پہ پابندی لگا دی گئی۔ شاہ ولی اللہ خود اس مکان میں حاضر ہوئے اور میلاد شریف کی محفل میں شریک ہوئے، تو 1300 سال تک اہل اسلام کا اس مکان کو اصلی حالت میں قائم رکھ کے وہاں میلاد منانا، وہ 1300 سال کا معمول بدعت ہے یا 100 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنانا اور میلاد پہ پابندی لگانا یہ بدعت ہے؟ پتہ نہیں آپ بات سمجھے نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے، میلاد روکنا بدعت ہے، میلاد پہ پابندی لگانا بدعت ہے۔ تو اس کا یہ بہت بڑا حوالہ ہمیں مل گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں مکہ مدینے میں میلاد نہیں ہوتا، اچھا یہ سوال بھی بڑی معذرت کے ساتھ انتہائی جاہلانہ سوال ہے۔ جو کہتا ہے مکہ مدینے میں میلاد نہیں ہوتا، بھئی کس دنیا میں رہتے ہو؟ کوئی دین کو سمجھا ہے آپ لوگوں نے؟ جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھو یار کتنا بڑا جاہلانہ تمہارا سوال ہے۔ ہمارے لیے حجت مکہ مدینے کے معمولات ہیں یا قرآن و سنت ہے؟ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے؟ یعنی کتنا بڑا جاہلانہ سوال ہے۔ یہ جی مکہ میں نہیں ہوتا، یہ مدینے میں نہیں ہوتا، اور بھائی یہ تم نے کہاں سے نکالا کہ جو مکہ مدینے میں ہو وہی جائز ہے، اور جو مکہ مدینے میں ہو اسی کو فالو کرنا ہم پہ لازم ہے؟ یہ انتہا درجے کا جاہلانہ سوال ہے۔ ہم مکہ مدینے کے معمولات کی جناب والا پابند نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سے قرآن و سنت کے حوالہ لو، شریعت کا حوالہ لو۔ یہ کیا ہے جی مکہ میں نہیں؟ میں بہت ساری چیزیں بیان کر سکتا ہوں کہ مکہ میں آج کل کیا ہو رہا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے تو تسلسل اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی، بہت ساری چیزیں دیکھی۔ پچھلے 4 سال سے مسلسل میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، پورا رمضان شریف کا مہینہ میں نے مسجد نبوی میں گزارا، میں تو بہت ساری چیزیں وہاں دیکھ چکا ہوں۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ جیسی ہستی کیا جھوٹ لکھ رہی ہے؟ تو یہ تو قریب پابندی لگی ہے، وگرنہ اہل عرب تو ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 800 سال پہلے بیان المیلاد النبوی شریف میں اہل عرب کی معمولات درج کی۔ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، یمن والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ آج بھی شام، یمن، مصر، ترکی ان کے جلوس بڑے ہیں، آپ پاکستانیوں کے چھوٹے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں۔ تو خیر چونکہ عرب خاص جو عرب ہے، عرب میں بھی جو ہے حجاز ہے، مکہ اور مدینہ جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک حکومت ہے، جن لوگوں کی حکومت ہے جو وہاں قابض ہیں، نجدی ہیں، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ باقی ہر جگہ الحمدللہ میلاد ہو رہا ہے۔ باہر کیا وہ پابندی لگائیں نہ لگائیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ الحمدللہ مکہ اور مدینہ میں 100 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، میلاد شریف ہوتا تھا۔ بلکہ امام قطب الدین حنفی جیسے عالم ہیں، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضوی شریف کی نامی جلد میں امام قطب الدین حنفی کی کتاب ہے نا الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام، اس کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے بھی دیا ہے۔ تو یہ امام قطب الدین حنفی کی جو کتاب ہے نا الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام، اس کے اندر انہوں نے خود لکھا کہ مکے کا گورنر، مدینے کا گورنر، چاروں فقہ کے قاضی یہ مغرب کی نماز حرم مکہ کے اندر پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز کے بعد مشعل بردار میلاد کا جلوس اللہ کے گھر سے لے کے جاتے اور اس گھر پہ جاتے جس گھر میں میرے نبی کی ولادت ہوئی۔ بیٹا یہ پانی ڈالا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ختم نبوت کا ایک منٹ، ختم نبوت کا نعرہ یار اس طرح نہ لگایا کرو، ذرا دبا کے لگاؤ۔ آپ حضور کے عاشق بیٹھے ہو، ختم نبوت کا نعرہ ذرا تکڑے انداز سے لگاؤ۔
ابھی بھی پچھلے حضرات نہیں بول رہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا. آقا کریم کا ذکر خیر ذرا دبنگ انداز سے کیا کرو. اس طرح دبے دبے انداز کچھ بولتے ہیں کچھ چپ رہتے ہیں، یہ کوئی انداز نہیں ہے. تو سامعین عزیز شب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر مسرت کا اظہار کرتے آ رہے ہیں. دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الثمین کے اندر اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، وہ بھی وہ محدث تھے، ان کا ایک معمول میلاد سے ریلیٹڈ بیان کیا کہ وہ ہر سال بڑے عالیشان طریقے سے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے. ایک سال ایسا آیا کہ ہاتھ تنگ تھا، کوئی بڑا اہتمام نہ کر سکے، تو گھر میں ایک چنوں کی پلیٹ تھی، چنوں کی پلیٹ پر فاتحہ شریف پڑھی. کھانے پر فاتحہ پڑھنا یہ میرا موضوع نہیں ہے، ویسے میں نے ایک اشارہ دے دیا آپ کو کہ یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں. کون لکھ رہے ہیں؟ جو یقیناً آج کے تمام علماء سے زیادہ فہم الدین کی دولت اللہ نے ان کو نصیب فرما رکھی. فہم القرآن کی دولت وہ ہم سے زیادہ رکھتے تھے. سنت اور بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے اسی چنوں کی پلیٹ پر فاتحہ شریف پڑھی اور میلاد کی نیت سے تقسیم کر دی. رات کو جب سوئے تو طبیعت بڑی پریشان تھی کہ آج کوئی بڑا اہتمام نہ کر سکا. تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی چنوں کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنے تناول فرما کے خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند آئے ہیں. اگر میلاد خلاف شرع کو معاملہ ہوتا، شرع شریف کے معارض و مخالف کوئی چیز ہوتی، تو آقا کریم یقیناً فرماتے عبد الرحیم تو محدث ہے میری امت کا، تجھے پتہ نہیں کہ میں نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں میلاد نہیں منایا، خلفائے راشدین نہیں منایا، یہ تو بدعت ہے، تجھے سنت کا احیاء کرنا چاہیے، سنت کو زندہ کرنا چاہیے، تو بدعت کے کاموں میں لگ پڑا ہے. نہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو سراہا اور خوشی کا اظہار بھی فرمایا. اللہ اور میلاد کے لنگر کا باقاعدہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا. یہ لنگر ہی ہے نا، چاہے آپ تھوڑا پکائیں یا زیادہ پکائیں. بلکہ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ پہلی جلد صفحہ 147 میں وہ فرماتے ہیں وہ لا زال اہل الاسلام یختفلون بشار مولدہ. آگے کیا فرمایا؟ یعملون الولائم، ولائم ولیمے کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پر پکایا جاتا ہے. تو شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ مسلمان محافل میلاد کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں. دوستو یقیناً یہ جن حضرات کا میں نے حوالہ پیش کیا آپ کی خدمت میں، حضرت علی قاری جیسے محدث، جی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو عام بندہ نہیں ہے. انہوں نے جاگتے ہوئے بیداری کی عالم میں 70 سے زائد مرتبہ نبی پاک کا دیدار کیا. دیوبند کے اتنا بڑا شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 201 پہ لکھتا ہے کہ 21 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو بیداری کی عالم میں جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا. یہ تو 21 مرتبہ انہوں نے لکھا ہے نا، صحیح روایت 70 کی ہے. تو بھائی جنہوں نے بیداری کی عالم میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیے، ان امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی حسن المقصد فی عمل المولد.
پھر یہی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، ان کی الحاوی الفتاویٰ پڑھ لیجیے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے میلاد کی خوشی میں 2 بکرے ذبح کیے۔ اس پہ امام جلال الدین سیوطی نے بڑی تفصیل فرمائی ہے، بڑی طویل بحث کی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو بکرے جو ہے وہ عقیقے تھے۔ فرمایا عقیقہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، جو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7ویں روز حضرت عبدالمطلب فرما چکے۔ یہ جو 2 بکرے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ذبح فرمائی ہے، یہ اپنی ولادت کی خوشی میں۔ تو دوستو اتنے بڑے محدثین علماء ربانیین جو یقیناً اسلام کے مزاج کو سمجھتے تھے، اس کی حقیقی مفاہیم و مطالب کو سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو ہے فہم الدین کی دولت نصیب فرمائی ہے، یقیناً آج کے علماء ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو ان کا تقوی تھا، جو ان کی للہیت تھی، جو خوف خدا رکھتے تھے، جو ان میں دیانت تھی، امانت تھی، صداقت تھی، آج کہاں نظر آتی؟ تو ایسے سچے علماء اور سچے علماء انہوں نے پوری کتابیں میلاد کے عنوان پہ لکھی، اور الحمدللہ مسلمان ہمیشہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضوی شریف 23ویں جلد 754 صفحے پہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اس پہ دلیل کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر۔ اعلیٰ حضرت کے لفظ سنیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار فرحت و سرور خود نص قرآن سے مامور۔ اور وہ نص قرآن کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سورہ یونس کی آیت نمبر 58 لائے۔ سبحان اللہ، سنا دوں آپ کو؟ ہاں سبحان اللہ۔ میرا کریم رب کیا فرماتے ہیں؟ بس دیانتداری سے ذرا قرآن سنو، پھر خود ہی دیکھ لو میرا کریم رب کیا فرماتا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اپنے غلاموں کو یہ پیغام سنا دیں، جب اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آ جائیں، فضل آ جائے، دوسری رحمت آ جائے، کرنا کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرنا ہے، مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ اب جناب والا قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 58 میرے کریم رب نے فرمایا 2 چیزیں آ جائیں، فضل اور رحمت، اس کے مل جانے پہ چاہیے کہ مسلمان مسرت کا، خوشی کا اظہار کرے۔ اب اللہ کے قرآن سے ہی معلوم کرتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ماشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہے۔ آپ قرآن سن کے ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں قرآن سن کے ذرا محبت سے دل سے سبحان اللہ۔ میں پھر آیت پڑھنے لگا، پیار سے بولیں، پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ اس نیت سے اللہ کی پاکی بیان کریں کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دیں۔ بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا مؤمنین کے لیے بشارت ہے، میں نے کریم رؤوف الرحیم نبی کو مومنوں میں بھیج کے صرف فضل ہی نہیں کیا، فضلاً کبیرا، میرا نبی سب سے بڑا فضل بن گیا۔ دوسری چیز تھی رحمت۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتاً للعالمین۔ اب سورہ یونس آیت نمبر 58 کو ذرا فوکس کیجئے دیانتداری کے ساتھ۔ میرا کریم رب فرماتا ہے 2 چیزیں میری طرف سے آ جائیں۔ کون کون سی؟ کون کون سی؟
آپ ذرا بولیں گے علماء کو پتہ ہوتا ہے تقریر عوام کے لیے ہوتی ہے، کون کون سی؟ فضل اور کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کے اظہار کرو۔ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَسْجُدُوا، لیکن فَلْيَسْجُدُوا نہیں فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا بھی فرما سکتا تھا، فَلْيَعْبُدُوا نہیں فرمایا، یہ فَلْيَفْرَحُوا کیوں فرمایا؟ سوچنے کی بات، جہاں کثیر قرآن مجید کے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی، سجدے کی بات کی، یہاں کیوں نہیں کی؟ فضل و رحمت کے مل جانے پہ فَلْيَسْجُدُوا نہیں فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا نہیں فرمایا، فَلْيَفْرَحُوا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، اب ذرا توجہ فرمائیے، توجہ ذرا فرمائیے دوستو۔ فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَسْجُدُوا فرماتا تو پتہ چل جاتا سجدے زیادہ کرو، فَلْيَعْبُدُوا عبادت زیادہ کرو، عبادت کی مد میں جہاں قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی کی ہے ہم کرتے، لیکن فَلْيَفْرَحُوا فرحت کا اظہار کرو، تو کیا طریقہ ہوگا؟ کوئی طریقہ تو ہوگا بھئی۔ ہم تو لگاتے ہیں جھنڈے کیونکہ ہمیں تو شارح بخاری امام قسطلانی نے بتایا، ہم جناب والا میلاد شریف کے جلوس نکالتے ہیں، ہمیں تو امام قطب الدین حنفی نے بتایا، ہم تو میلاد کے لنگر پکاتے ہیں، ہمیں تو شاہ ولی اللہ نے بتایا، ہم میلاد کے جلسے کرتے ہیں جو ساری امت کرتی آ رہی ہے، میلاد کا جلسہ کیا، میلاد کو جلوس کیا، جھنڈے لگا لیے، جھنڈیاں لگا لی، لنگر پکا لیا، یہی ہمارے ہاں رائج طریقے ہیں۔ کوئی کہے جی جھنڈا نہ لگاؤ، کیوں جی؟ یہ جناب قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اچھا جی نہیں لگاتے۔ جھنڈیاں نہ لگاؤ، چلو جی نہیں لگاتے۔ جلسہ بھی میلاد کا نہ کرو، نہیں کرتے جی۔ جلوس بھی نہ نکالو، جناب نہیں نکالتے، تو پھر کیا کریں؟ کہا جی کچھ نہ کرو، میں کہا کچھ تو کرنا، کچھ تو کرنا ہے نا بھائی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار کرو۔ تو بھائی خوشی کا کوئی سٹائل آپ بتا دیں، مل کے کر لیتے۔ اس آیت پہ عمل تو کرنا ہے نا، کر کے دکھاؤ۔ چلو ہم جھنڈا بھی نہیں لگاتے، جھنڈیاں بھی نہیں لگاتے، جلسہ بھی نہیں کرتے، جلوس، حالانکہ ان سب کے دلائل الحمدللہ ہمارے پاس موجود جی۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جناب فَلْيَفْرَحُوا قرآن کے لفظ ہیں، اگر ہیں عمل کر کے دکھاؤ۔ فرحت کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی سٹائل تو ہوگا نا یار۔ بندہ بس چپ کھڑو بیٹھا رہے، نہیں جی کچھ بھی نہیں کرتا، بھائی اللہ فرماتا ہے کچھ کرو، اللہ پاک فرماتا ہے کچھ کرو۔ مالک کیا کریں؟ فرمایا جنہوں نے دین کو سمجھا نا ان سے پوچھو۔ اب ظاہر بات ہم نے فضل الرحمان سے تو نہیں پوچھنا نا، ہم نے شاہ ولی اللہ سے ہی پوچھنا ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ ادھر سے فتوے دیتے ہیں میلاد پہ جی جلوس کہیں ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا کہیں ثابت نہیں ہے؟ میں نے کہا لاڑکانہ سے لانگ مار چلے، لاہور پہنچے، پھر اسلام آباد جا کے پڑاؤ کرو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد شریف کے یہ جھنڈا ثابت نہیں اتنا سارا، تو بلیک اینڈ وائٹ جھنڈے کے پورے پورے لوڈڈ ٹرک آپ اسلام آباد لے جاؤ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر عجیب معاملہ ہے، وہاں جا کے جب جناب والا پڑاؤ کر لیا، کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو سیرت النبی کانفرنس ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ کہاں لکھا ہے؟ واللہ کا واسطہ یار اپنے آ جاؤ تو جناب سب کچھ جائز ہے، اور ہم اپنے لیے بھی نہ کریں، ذات مصطفیٰ کے لیے کریں تو وہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا بھئی ہم میلادی ہیں، جو میلادی ہوتا ہے وہ فسادی نہیں ہوتا، ہم جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر عمل کرنا ہے، کیسے کریں؟ کچھ تو کرنا ہے۔ فرحت کا کوئی سٹائل تو ہوگا، کوئی طریقہ تو ہوگا۔ اس لیے جو نوجوان بیٹھے ہو نا، کوئی بندہ راستہ روکے نا، اب ہمارے بادشاہ لوگ ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے نا، میں سچی بات آپ فرض کروں، ہمارا عقیدہ حق ہے مگر ادق ہے، یہ بڑا دقیق ہے، دلائل کی روشنی۔ ہم یہ سمجھتے وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اچھا ان پڑھے لکھوں کے سوا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، کہاں لکھا ہے؟ میلاد کہاں لکھا ہے؟ قبروں پہ جاتے ہو کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یعنی اتنے جاہل ہیں کہ ہر بات پہ سوال کر رہے ہیں آپ سے، تو پڑھے لکھے پھر کدھر سے ہوئے؟
تو بات سمجھو نا بھائی، بات سیدھی سی ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا مطالعہ کر لو. جو بندہ میلاد سے ریلیٹڈ گفتگو ہے، اب سارے مضامین چھیڑنا مناسب بھی نہیں. میلاد کے حوالے سے جو کہ نا ثابت نہیں، اسے کو یار ثابت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتا، سورہ یونس آیت نمبر 58 میں کیا اللہ نے فرمایا میری طرف سے فضل اور رحمت آ جائے فل یفرحوا، فرحت کا اظہار کرو؟ یہ قرآن میں ہے؟ کہے گا ہاں. اسے کہو کیا تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتا ہے؟ کہے گا مانتا ہوں. اسے کہو پھر فل یفرحوا، خوشی کا اظہار کر. کوئی طریقہ بتا کیا کرے، کیا کرے؟ بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں چلو جناب میلاد کے جلوس بھی نکال لو، جلسہ بھی کر لو، لنگر بھی پکا لو، مگر اس کو عید نہ کہو، کیونکہ عیدیں صرف دو ہیں. کون کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید نہیں ہے. میں نے کہا اگر تیسری قرآن سے ثابت ہو جائے پھر میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ثواب میں شامل ہوں. سبحان اللہ کہہ کے آئیے سورہ مائدہ آیت نمبر 114 اللہ کا قرآن. ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا عيدا عيدا. اللہ سامن زید شام، یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 114 ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے، ربنا اے ہمارے پالنے والے، انزل علینا ہم پر نازل کر کیا، مائدہ پکا پکایا کھانا، من السماء آسمانوں سے، جنت سے. اے میرے اللہ جب تو کھانا نازل کرے گا، تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اپنے ایمان سے بتائیے یار، بنی اسرائیل کے مختصر کھانا آ جائے وہ دن عید کا دن بن سکتا ہے؟ تو جس دن کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان نعمت اس امت کو نصیب ہو، وہ دن عید کا دن نہیں بنتا. سبحان اللہ. پھر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یوم الجمعۃ یوم عید، جمعہ کا دن عید کا دن. اس کو بھی عید جمعے کو بھی عید قرار دیا گیا، اور ہم نہیں کہہ رہے، نبی پاک نے اس کو عید قرار دیا. اچھا ویسے بڑے معصومانہ انداز میں سوال کرتے ہیں جی، اس دیکھیں نا جی عید الفطر عید الاضحیٰ اس کی جناب نماز بھی ہے، اس کے احکام بھی ہیں، اس عید کی کون سی نماز ہے؟ میں نے کہا کوئی نماز نہیں. جواب سیدھا سے کوئی نماز نہیں. تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا خوشی کر رہے ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ جمعے کا دن عید کا دن ہے. جمعے کا دن سال میں کتنے جمعے ہیں؟ کتنی عیدیں ہوں؟ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللہ دنیا پہلی جلد صفحہ 147. یار شارح بخاری امام قسطلانی وہ ہستی جنہوں نے بخاری شریف کو سمجھا اور عربی میں اس کی شرح بھی لکھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ میلاد بدعت ہے یا نہیں ہے، یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کو نہیں پتا تھا. ان کو نہیں پتا تھا عیدیں صرف دو ہی ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادن. اعیاد عید کی جمع ہے. شارح بخاری فرماتے ہیں اللہ اس شخص پہ رحم و کرم فرمائے جو ربیع الاول کے مہینے کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتا ہے. پھر درۃ الناسخین کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور غنیت الطالبین میں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو درج کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دن اس طرح گزارے کہ ایک بھی گناہ اس کے دامن میں نہ ہو تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے. جس دن وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھایا جائے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے. جو جناب والا مامون و محفوظ پل صراط سے گزر جائے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے.
جس دن وہ جنت میں داخل ہو جائے وہ بھی اس کے لیے عید کا دن ہے۔ بات سمجھیں؟ اللہ تو کتنی عیدیں ہو گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت اس امت کو عطا ہو، اس سے بڑی عید کون سی؟ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے نبی کی ولادت قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ جی بالکل ہے۔ سورہ مریم پڑھیں، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33 دونوں آیتیں ملا کے پڑھیں۔ پڑھ دوں میں؟ سورہ مریم آیت نمبر 15 اللہ کا قرآن۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے مجھ پر سلام جس دن میری ولادت ہوئی اس دن پر سلام۔ سورہ مریم آیت نمبر 33 عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر سلام، اور جس دن میری ولادت ہوئی اس دن پر سلام۔ اب دیانتداری سے ایک دو مسئلے سمجھ لیجئے۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 اور سورہ مریم آیت نمبر 33 ان دونوں آیتوں سے کیا ثابت ہوا؟ کہ انبیاء کے یوم ولادت کو بطور یادگار منانا اللہ کی سنت ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھو سورہ مریم آیت نمبر 15 میں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، سورہ مریم آیت نمبر 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، ہمارے نبی کی ولادت قرآن سے۔ میں نے کہا اگلے ہمارے نبی صرف ہمارے ہی نہیں ہیں، میرے کریم نبی تو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے اولا نبی ہیں۔ اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات کی، اگر آپ مل کے پڑھیں تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا